بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، قومی منظر نامے پر کیا ہر طرف ایک ہی بات کے چرچے ہیں اور وہ ہے سہیل آفریدی اور محسن نقوی کی ملاقات۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس ملاقات کے فوری بعد خبر دی تھی کہ سہیل آفریدی کو کہا گیا ہے کہ وہ جلوس کے ساتھ اڈیالے نہ آئیں، جس پر سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ اگر بہنوں کی عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے اور عمران خان کو اسپتال منتقل کر دیا جائے تو وہ جلوس کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ یہ باتیں سہیل آفریدی اور محسن نقوی کی ملاقات کے دوران ہوئی ہیں۔ یہ ملاقات 14 مئی کو بیرسٹر گوہر کے گھر میں ہوئی تھی۔ اس حوالے سے ناظرین کچھ آج کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ بھی آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ذرا پہلے اس ملاقات کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جان لیں۔ میرے ذرائع نے اس ملاقات کے دوران ہونے والی گفتگو کے بارے میں اس وقت بھی بتا دیا تھا جو حرف بحرف درست ثابت ہوا تھا۔ البتہ یہ نہیں بتایا تھا کہ سہیل آفریدی کے ساتھ بات چیت کرنے والا دوسرا کون تھا۔ اب اس ملاقات کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی نے محسن نقوی سے ملاقات کی۔ ہمارے خاندان کو اس ملاقات کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، نہ ہی خاندان کا کوئی فرد اس ملاقات میں موجود تھا۔ سہیل آفریدی نے بھی اس ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری محسن نقوی سے ملاقات بنوں میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات اور صوبے کے امن و امان کے حوالے سے ہوئی تھی اور اس بارے میں کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہوئی جو رپورٹ کی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں سہیل آفریدی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ملاقات خالصتاً سیاسی ملاقات تھی اور شاید اتمام حجت کے لیے اس میں بنوں کے واقعات کا بھی ذکر آ گیا ہو، لیکن یہ ملاقات خالصتاً سیاسی موضوعات پر تھی، عمران خان کو دی جانے والی کسی سہولیات سے متعلق تھی، کیونکہ اس ملاقات ساری کی ساری بات سیاست پر تھی۔ یہ بات درست ہے کہ سہیل آفریدی پوری کوشش کرتے رہے کہ ان کی محسن نقوی سے ملاقات نہ ہو، مگر یہ ہو کر رہی۔ ظاہر ہے کہ بین الاقوامی اور اس وقت ملکی جو معاملات ہیں، حالات ہیں، ان کا دباؤ یہی ہے کہ دباؤ کا تقاضا یہی تھا کہ یہ ملاقات کر لی جاتی۔ ناظرین، ہوا یوں کہ جب 12 مئی کو سہیل آفریدی نے اڈیالہ کے باہر اعلان کیا کہ آئندہ منگل کو وہ ارکان اسمبلی کے ہمراہ اڈیالہ آئیں گے اور اس بار ان کا رویہ پہلے سے سخت تھا، ان کے اس اعلان کے فوراً بعد ہی محسن نقوی نے سہیل آفریدی سے رابطہ کیا۔ انہیں کہا کہ وہ پشاور آئے ہیں اور ان سے ملنا چاہتے ہیں، جس پر سہیل آفریدی نے کہا کہ وہ تو اسلام آباد میں ہیں، جس پر محسن نقوی نے کہا وہ اسلام آباد آ کر ان سے ملاقات کریں گے۔ اسلام آباد آ کر وزیر داخلہ نے سہیل آفریدی کو فون کیا تو آفریدی نے جواب دیا کہ وہ تو پشاور آ چکے ہیں۔ تو یہ شٹل کاک کا کھیل کھیلا جاتا رہا۔ سہیل آفریدی جانتے تھے کہ محسن نقوی ان سے ملاقات کے احتجاج کے ان سے منگل کے احتجاج سے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں اور اس پر وہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف محسن نقوی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سہیل آفریدی ان کو ایوائڈ کر رہے ہیں، ملاقات نہیں کر رہے، جس پر انہوں نے بیرسٹر گوہر سے بات کی اور ان سے کہا کہ ان کی سہیل آفریدی سے بات کرے جائے۔ اب آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کا وایا میڈیا کیا بنا، کس نے کس سے بات کی اور کس نے کیسے انکار کیا۔ اچھا، اب تک کے ذرائع کی خبروں کے مطابق اس پر بیرسٹر گوہر نے سہیل آفریدی سے کہا کہ وہ محسن نقوی سے مل لیں، مگر سہیل آفریدی نے کہا کہ وہ محسن نقوی سے ان کے آفس میں ملاقات نہیں کریں گے، جس پر بیرسٹر گوہر نے کہا پھر آپ میرے گھر پر محسن نقوی سے ملاقات کر لیں، جس پر یہ ملاقات بالآخر بیرسٹر گوہر کے گھر پر ہوئی۔ اس ملاقات میں محسن نقوی نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی احتجاج نہ کرے تو انہیں کچھ ریلیف مل سکتا ہے، جس میں بشرا بی بی کی ملاقاتوں کی بحالی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد عمران خان سے ان کی بہن نورین خان کی ملاقات کرائی جا سکتی ہے، جس پر سہیل آفریدی نے اس بات کی تحریری ضمانت مانگی، مگر محسن نقوی نے صرف یہ کہا کہ وہ آگے بات کر کے دیکھتے ہیں، جس پر یہ ملاقات کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس ملاقات میں صوبے کے امن و امان پر بھی بات ہوئی ہوگی، جیسے میں نے عرض کیا بنوں میں دہشت گردی کا ذکر ہوا ہوگا، لیکن بنیادی طور پر سارا جو محور و مرکز تھا گفتگو کا وہ عمران خان تھے، جس پر سہیل آفریدی نے کہا کہ اگر انہیں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے فری ہینڈ دیا جائے تو وہ صرف 3 ماہ میں صوبے سے دہشت گردی ختم کر دیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت صوبے میں دہشت گردی کے حوالے سے وفاق کی پالیسی چل رہی ہے جس میں ان کی کوئی سے نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس بات پر محسن نقوی کے پاس جواب میں کہنے کے لیے بہت کچھ زیادہ نہیں تھا۔ اب آتے ہیں ناظرین تازہ ترین آج کی میری انفارمیشن میری یہ ہے کہ اس ملاقات کے لیے جب ابتدائی رابطے میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے محسن نقوی صاحب نے بیرسٹر گوہر سے رابطہ کیا۔ بیرسٹر گوہر کو شروع میں 2 ٹوک لفظوں میں ایوائڈ کیا یا انکار کیا ملاقات کرنے سے سہیل آفریدی نے۔
پھر انہوں نے ایک پیپلز پی ٹی آئی کی قیادت میں سے بیرسٹر صاحب سے رابطہ کیا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سے بیرسٹر صاحب نے کہا کہ جی میں اس ملاقات میں ان کو سہیل آفریدی کو آمادہ نہیں کر سکتا, آپ خود بات کریں. پھر دوبارہ انہوں نے دوسری یا تیسری بار رابطہ کیا سہیل آفریدی سے, بیرسٹر گوہر نے, تب وہ کہیں جا کے رضامند ہوئے. اور ناظرین اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ یہ ملاقات مکمل طور پہ ایک ناکام ملاقات تھی جس میں کوئی بھی سالڈ بات نہیں ہو سکی. ایون یہ کہ سہیل آفریدی کے پاس مانگنے کے لیے اور محسن نقوی کے پاس دینے کے لیے بہت کم چیز تھی. مطلب سہیل آفریدی زیادہ سے زیادہ یہ مانگ رہے تھے کہ ملاقات کی اجازت دی جائے, جبکہ محسن نقوی صاحب ملاقات بھی مطلب مروڑ کے وہ جو کہتے ہیں نا پورے ڈالنا, مرغی کو جو ڈالے جاتے ہیں, اس طرح سے مراد دینے کے حق میں تھے کہ جی اچھا جی ان کی ایک بہن اور وہ بھی علیمہ آپا نہیں بلکہ نورین, ڈاکٹر نورین بات کر لیں. تو ایک عجیب و غریب سی ایک ملاقات تھی, ناکامی پہ منتج ہوئی. اس ناکام ملاقات کے بعد سہیل آفریدی نے باقاعدہ بیرسٹر گوہر صاحب سے گلہ کیا کہ اس ناکام ملاقات کے ذمہ دار آپ ہیں اور اس کے کانسیکوینسز بھی آپ سنبھالیں گے, جس پر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ ملاقات ضروری تھی. اچھا ناظرین, اس ملاقات کا مکمل احوال سامنے آنے پر کچھ نتائج جو ہیں وہ اخذ کیے جا سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب تحریک انصاف کی جانب سے مزاحمت کا اعلان ہوا اور سہیل آفریدی نے کارکنوں کے ہمراہ اڈیالہ جانے کا فیصلہ کیا تو پس پردہ قوتیں متحرک ہو گئی. انہوں نے اپنے نمائندے یعنی محسن نقوی کے ذریعے اس احتجاج کو رکوانے کے لیے کوشش شروع کر دی, جس سے وہ بات ثابت ہوئی ہے جس کا اظہار یہ خاکسار جو ہے اس سے پہلے کئی بار کر چکا ہے کہ مفاہمت کی منزل جو ہے وہ مزاحمت کے راستے سے گزر کر آ رہی ہے. دوسری بات جو اس ملاقات کے بعد کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پس پردہ قوتوں کو اچھی طرح اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ حکومت کی کارکردگی ناقابل حد تک مایوس کن ہے اور عوام اس حکومت سے اتنی شدید نفرت کرتے ہیں, اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ کسی بھی وقت یہ لاوا پھٹ سکتا ہے, عوامی احتجاج کا لاوا پھٹ سکتا ہے. اس لیے اس نظام کو کسی بھی ایسے عوامی اجتماع سے ڈر لگتا ہے جو ملک گیر احتجاج کی راہ ہموار کر سکتا ہے, یعنی چنگاری ثابت ہو سکتا ہے. وفاق میں بیٹھے لوگوں کو احساس ہے کہ کسی بھی عوامی احتجاج کی مس ہینڈلنگ جو ہے وہ خوفناک نتائج پیدا کر سکتی ہے, ایسے خوفناک نتائج کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورا ملک سڑکوں پر نکل سکتا ہے. اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ ایسے احتجاج کو ہونے ہی نہ دیا جائے. یہ حکومت کی اتنی بڑی کمزوری ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت کو اگر احتجاج کا ہتھیار جو ہے مؤثر انداز میں استعمال کرنا آ جائے اور تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے اپنی بہت ساری باتیں, ساری تو نہیں بہت ساری باتیں منوا سکتی ہے. کوشش صرف یہ ہونی چاہیے کہ احتجاج کی تیاری جو ہے وہ فول پروف ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ محسن نقوی سے ملاقات کے معاملے پر سہیل آفریدی پر ایک بیجا تنقید کی جا رہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا معاملہ اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, اس لیے ہر گتھی جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہی سلجھے گی. دباؤ ضرور, عوامی احتجاج کا دباؤ ضرور ڈالا جانا چاہیے, لیکن الٹیمیٹلی آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا. اس لیے مذاکرات کے دروازے کسی بھی صورت میں میرا خیال ہے بند نہیں ہونے چاہیے. اس ضمن میں دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج کا مقصد بھی بامانی مذاکرات ہی ہیں. اگر یہ منزل احتجاج کے بغیر مل جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اس ضمن میں آخری بات یہ ہے کہ پس پردہ قوتوں کو بھی ایک بات پلے باندھنا ہوگی کہ 4 سال کے دوران شہباز سرکار کو ہر انداز سے فری ہینڈ دے کر دیکھ لیا, مگر یہ حکومت فلاپ نے سپر فلاپ ثابت ہو رہی ہے. ان 4 سالوں کے دوران تحریک انصاف کے کارکنوں سے رہنماؤں تک, اس کے قائد عمران خان تک, ہر کسی پر دباؤ, ظلم, زیادتی کا کم و بیش ہر اربا آزما کے دیکھ لیا گیا, مگر اس کے باوجود پتہ یہ چلا کہ عمران خان ایک حقیقت ہے, ایک زندہ حقیقت ہے, ایک بہت بڑی حقیقت ہے, ایک سچ ہے. اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ رہا. اس لیے اب ضد چھوڑ کر ایک موقع جو ہے وہ مفاہمت کو بھی دے دینا چاہیے. عمران خان کی ضد میں کب تک اس ملک کو نالائقوں اور عوام کے مسترد شدہ ٹولے کے ہاتھوں نقصان پہنچتے دیکھا جاتا رہے گا. میرا خیال ہے کہ اس بارے میں سب لوگ جانتے ہیں. اچھا ناظرین, محسن نقوی جنہیں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے, ان کی سہیل آفریدی کے ساتھ ملاقات کے بعد حکومت کو اچانک احساس ہوا کہ ان کی گیم تو کسی وقت بھی خراب ہو سکتی ہے, جس پر شہباز سرکار نے بھی سیاسی کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کیا اور قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی سے اچانک ملاقات طے کر دی گئی.
حالانکہ تقریباً 4 ماہ پہلے اس ملاقات کا فیصلہ ہوا تھا، مگر وزیر اعظم اس کے لیے وقت نہیں دے رہے تھے. مگر اب اچانک قائد حزب اختلاف کے آفس سے رابطہ کر کے بتایا گیا کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب محمود خان اچکزئی سے ملاقات کے خواہش مند ہیں. بتایا گیا کہ یہ ملاقات عید کے فوری بعد ہوگی، جس کے لیے اچکزئی سے کہا گیا کہ وہ وزیر اعظم آفس میں آ کے ملاقات کے لیے تیار ہو جائے. مگر اچکزئی نے وزیر اعظم ہاؤس یا آفس جا کر ملاقات سے چٹا انکار کر دیا، ذرائع کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی وزیر اعظم کو ملاقات کرنی ہے تو وہ قائد حزب اختلاف کے چیمبر میں آ کر ملاقات کریں، وہاں تشریف لیں. مگر وزیر اعظم آفس کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ وزیر اعظم آفس نہیں آ سکتے تو وزیر اعظم بھی اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں نہیں جا سکتے، جس پر کہا جا رہا ہے کہ فی الحال یہ طے پایا ہے کہ یہ ملاقات اسپیکر ایاز صادق کے چیمبر میں کر لی جائے. اس ملاقات کے ایجنڈے پر ظاہر ہے آئینی معاملات ہیں، مگر بجٹ سے پہلے ہونے والی ملاقات کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے بجٹ کے موقع پر ہی کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو تحریک انصاف کو کچھ رعایتیں دے کر پیپلز پارٹی کی متوقع بلیک میلنگ سے بچا جا سکے. بہرحال اس ملاقات میں عمران خان کی صحت، جیل میں ہونے والے مظالم اور سیاسی قیدیوں کو ریلیف دینے سے متعلق بات ضرور ہوگی. اس کے بغیر یہ ملاقات بے معنی ہوگی. معاملات اتنے حساس ہیں کہ محمود خان اچکزئی کو پتہ ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم سے ملنے ان کے آفس میں گئے تو پھر پی ٹی آئی کارکن انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے، ان کی پوزیشن کمپرومائز ہو جائے گی. وہ جانتے ہیں کہ اس ملاقات سے کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہونے والا، اس لیے وہ اس ملاقات کے حوالے سے کوئی خراب آپٹکس جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے، افورڈ بھی نہیں کرتے وہ. اچھا ناظرین، ملک کے 2 صوبے بدترین دہشت گردی کی لپیٹ میں اور وفاقی حکومت ان معاملات سے بظاہر کوئی سروکار ہی نہیں لگ رہی شہباز حکومت کو. یوں لگتا ہے کہ شہباز سرکار نے اپنی نااہلیوں کا بوجھ بھی اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا، خود اپنی ذمہ داریوں سے بھی ہاتھ اٹھا لیا. پہلے آپ دیکھیں کہ بنوں میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے میں قوم کے 15 سپوت جو ہیں وہ جام شہادت نوش فرما گئے. اس کے بعد چمن پھاٹک پر ریلوے ٹرین میں ہونے والے بم دھماکے میں 40 سے زیادہ بے گناہ افراد شہید ہو گئے. بدقسمتی سے اب یہ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم تو خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. ہمارا دشمن ملک کا میڈیا ان واقعات پر پوری دنیا میں اپنا زہریلا بیانیہ جو ہے وہ کانوں میں انڈیل رہا ہے. ان 2 واقعات کے بعد کسی کو شبہ نہیں رہا کہ ان واقعات کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے، جس کا آرمی چیف چند روز پہلے پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کھلے عام دھمکیاں دے رہا تھا. ایک بات پھر واضح ہوئی ہے کہ دہشت گردی کو صرف افواج نہیں بلکہ پوری قوم مل کر ہی شکست دے سکتی ہے. یہ ایک روایتی سی بات ہے لیکن بہت ہی بڑا سچ ہے. بالکل یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ فوج اکیلے کچھ نہیں کر سکتی، قوم مل کر اس دہشت گردی کے فریب کو شکست دے سکتی ہے، اس کے جن کو بوتل میں بند کر سکتی ہے. ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے ہماری سیکورٹی فورسز کو جس حد تک بھی جانا پڑے اس کو ضرور جانا چاہیے. اس کے لیے فضائیہ استعمال کرنی پڑے یا نیوی، سب کچھ کیا جائے. ان دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو ہر حال میں شکست دینا ہوگی. گزشتہ سال جو سبق بیرونی دشمنوں کو سکھایا گیا تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کو اندر سے کھوکھلا کرنے والے دہشت گردوں کو بھی سبق سکھایا جائے. اچھا ناظرین، 2 روز سے ایران اور امریکہ کے درمیان بڑے بریک تھرو کا ذکر کیا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ معاہدے کے دونوں بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اور کسی بھی وقت حتمی معاہدے کی تقریب اسلام آباد میں غالباً منعقد ہو سکتی ہے. یہ بہت اچھی پیش رفت ہے. خیال کیا جا رہا ہے کہ اس سے پوری دنیا جو ہے اس ہیجان سے باہر نکلے گی جس میں 3 ماہ سے پوری دنیا مبتلا ہے. صدر ٹرمپ نے خود اعلان کیا کہ وہ معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، مگر وہ ایسے بے اعتبار شخص ہیں جن کی کسی بات پر مکمل طور پر اس لیے یقین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ پل پل اپنی پوزیشن بدلتے رہتے ہیں. پل میں تو اللہ پل میں ماشا، صبح کچھ کہتے ہیں، دوپہر کو کچھ کہتے ہیں، رات کو کچھ اور بیان داغ دیتے ہیں. ٹرمپ کا تازہ بیان یہ ہے کہ میں نے اپنے نمائندوں کو ہدایت دے دی ہے کہ کسی معاہدے میں جلد بازی نہ کریں کیونکہ ہمارے یہ حق میں بہتر نہیں ہے. جب تک کوئی معاہدہ طے نہیں پایا جاتا، اس کی تصدیق اور دستخط نہیں ہو جاتے، نہ کہ جو کہہ رہے ہیں ناکہ بندی جو پوری شدت اور مؤثر انداز میں کہا جاتا ہے، ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ برقرار رہے گی ہرمز کی ناکہ بندی. ایران کو سمجھنا ہوگا، ٹرمپ صاحب کہتے ہیں ایران کو سمجھنا ہوگا کہ وہ ایٹمی ہتھیار یا بم نہ تو تیار کر سکتا ہے اور نہ ہی حاصل کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے سعودی عرب، قطر اور پاکستان سے کہا ہے کہ وہ ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں اسرائیل کو تسلیم کر لیں. بلکہ صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی سینیٹر لنزے گراہم نے تو ابراہیم اکارڈ کا حصہ نہ بننے پر تینوں ممالک کو نتائج بھگتنے کی دھمکی بھی دے دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب، قطر اور پاکستان کا ابراہم معاہدے میں شامل ہونا اس علاقے اور دنیا کے لیے
حد درجہ تبدیلی کا باعث ہوگا۔ یہ صدر ٹرمپ کی ایک شاندار حکمت عملی ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اگر آپ اس راستے پر جانے سے انکار کر دیں تو ہمارے مستقبل کے تعلقات پر شدید اثرات پڑیں گے اور یہ امن کی تجویز ناقابل قبول ہو جائے گی۔ کھلے لفظوں میں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، یعنی امریکی صدر ایک طرف سعودی عرب، قطر اور پاکستان کو ابراہم اکارڈ میں شامل ہونے کی ترغیب دے رہے ہیں، دوسری طرف اپنے قریبی ساتھی اور امریکہ میں اسرائیلی لابی کے سرخیل لنزے گراہم کے ذریعے وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے پر نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ اس ماحول میں ایران اور امریکہ معاہدہ ایک بار پھر کھٹائی میں پڑتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اس پر دی اکانومسٹ کی رپورٹ جو ہے وہ آنے والے تشویشناک حالات کی جانب اشارہ بھی کر رہی ہے۔ دی اکانومسٹ کے مطابق سعودی عرب نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ ایران پر کسی بھی نئے حملے کو حج تک مؤخر کر دیا جائے۔ سعودی عرب میں اب بھی یہ خوف موجود ہے کہ اگر دوبارہ تنازع شروع ہوا تو حجاج کرام جو ہے وہ کسی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اکانومسٹ کی یہ رپورٹ درست ہے تو مشرق وسطیٰ کے حالات بہت ہی خراب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اور ناظرین، آخر میں شاہد ذکی صاحب کے دو چار غیر سیاسی اشعار۔ آ کے لے جائے میری آنکھ کا پانی مجھ سے، آ کے لے جائے میری آنکھ کا پانی مجھ سے، کیوں حسد کرتی ہے دریا کی روانی مجھ سے، ماس ناخن سے الگ کر کے دکھایا میں نے، اس نے پوچھے تھے جدائی کے معنی مجھ سے، تیری خوشبو کی لہد پہ میں بڑا تنہا تھا، تیری خوشبو کی لہد پہ میں بڑا تنہا تھا، رو پڑی مل کے گلے رات کی رانی مجھ سے، ختم ہونے لگا جب خون بھی اشکوں کی طرح، ختم ہونے لگا جب خون بھی اشکوں کی طرح، کر گئے خواب میرے نقل مکانی مجھ سے، صرف ایک شخص کے غم میں مجھے برباد نہ کر، روز روتے ہوئے کہتی ہے جوانی مجھ سے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔